تو اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو جھوٹ کی قدرت ہے. قدرت کو اللہ کو ہر کام کی ہے, تو جھوٹ بول سکنے کا مطلب بولنے کی قدرت ہے. بول سکتے نہیں ہیں یعنی بولتے نہیں ہیں, کیونکہ ومن اصدق من اللہ قیلا, اللہ سے زیادہ کس کی بات ٹھیک ہو سکتی ہے. تو ایسی عبارت کا مطلب جس کا صحیح مطلب بھی نکلتا ہے, غلط مطلب بھی نکلتا ہے, فتنہ پرست لوگ اس کو غلط مطلب پہ لے جاتے ہیں. تو قدرت اللہ کو ہر چیز کی ہے, نیکی کی بھی برائی کی بھی. تو قدرت اللہ کو ہر چیز کی ہے, نیکی کی بھی برائی کی بھی. دیوبندی جو ایک شغلی مولوی ہے اور سٹیج ڈراموں میں کام کرنے والا شخص ممبر پر آ کر باندروں کی طرح ناچتا ہے اور مختلف قسم کے لغویات بکتا ہے. ابھی حال ہی میں اس کا ایک کلپ گردش کر رہا ہے, اور اس کے پہلے بھی کئی جوابات ہم دے چکے ہیں, لیکن اس کمینے کو کبھی یہ جرأت نہیں ہوئی کہ یہ کسی بات کا جواب دے سکے. اب اس نے ایک نیا شوشہ چھوڑا ہے, بلکہ نیا نہیں, ان کے بڑے بھی یہ کتابوں میں لکھ چکے ہیں, لیکن چونکہ یہ ویڈیو کی صورت میں اس کا بڑا وائرل ہوا, اور اس نے کہا کہ اللہ کو جھوٹ کی قدرت ہے, رب تعالیٰ جھوٹ بول سکتے ہیں لیکن بولتے نہیں. اور آگے کہتا ہے چلتے ہوئے کہ قدرت اللہ کی ہر چیز کو ہے, ہر نیکی اور ہر برائی کو بھی اللہ رب العزت کی قدرت ہے. یعنی اللہ ہر نیکی کی بھی قدرت رکھتا ہے اور ہر برائی کی بھی قدرت رکھتا ہے. معاذ اللہ من ذالک, یہ مولوی طارق مسعود شغلی نے یہ بات کہی ہے. تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بات اس نے کہاں سے کی, اور یہ بات سب سے پہلے ان کے کس بے وقوف زمانہ شخص نے کی. البراہین القاطعہ, یہ میرے سامنے کتاب موجود ہے. اس کتاب میں لکھا ہے کہ اللہ رب العزت اللہ تعالیٰ سے کذب ممکن ہے. جب اس میں یہ لکھا گیا تو علماء کی طرف سے مختلف قسم کے فتاوی جات آئے اور اس کا رد کیا گیا. تو اب یہی سوال رشید احمد گنگوئی سے ہوا. یہ میرے سامنے تالیفات رشیدیہ ہے, تو تالیفات رشیدیہ میں رشید گنگوئی سے یہ سوال کیا گیا کہ مولوی صاحب آپ یہ بتائیے کہ یہ جو براہین قاطعہ کے اندر لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کذب ممکن ہے, تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو اس نے اس کا خوب دفاع کیا, اور دفاع کرتے ہوئے ایک لمبا فتویٰ تحریر کر دیا اور لکھا کہ صاحب براہین قاطعہ نے جو تحریر کیا ہے وہ دراصل کذب نہیں, صورت کذب ہے. اور آگے چلتے ہوئے کہتا ہے الحاصل امکان کذب سے مراد دخول کذب تحت قدرت باری تعالیٰ ہے. اور یہاں پر یہ نہیں رکا, بلکہ کہتا ہے پس مذہب جمی محققین اہل اسلام و صوفیاء کرام و علماء عظام کا اس مسئلہ میں یہ ہے کہ کذب داخل تحت قدرت باری تعالیٰ ہے. یہاں پر یہ یاد رہے کہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ صوفیاء کرام اور علماء عظام ان کا یہ مسئلہ ہے, تو یہ اس سے مراد انہی کے گستاخ مولوی ہیں, اور یہی نام نہاد صوفی لوگ موجود ہیں ان کے ساتھ جو تھے, جو اللہ رب العزت کی توہین کو بھی کچھ نہیں سمجھتے, اور اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کی توہین بھی کرنے میں انہیں کوئی ڈر, کوئی خوف خدا, نہ خوف نبی نہ شرم, نہ خوف خدا نہ شرم نبی, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. یہاں پر یہ رکا نہیں ہے, اس سے آگے چلتے ہوئے اس نے پھر کہا کہ پس ثابت ہوا, یہ مختلف قسم کے دلائل دے رہا ہے. وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, یہ آیت کریمہ لکھ کر آگے کہتا ہے پس ثابت ہوا کہ کذب داخل تحت قدرت باری تعالی جل وعلا ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ. یہی بات مولوی طارق مسعود دیوبندی نے کی, اور کہتا ہے کہ معاذ اللہ من ذالک اللہ رب العزت جھوٹ بول سکتے ہیں, اللہ کو جھوٹ کی قدرت ہے. اور آگے اس سے بھی ایک قدم آگے اٹھا کر, یعنی اپنے بڑوں سے بھی ایک گستاخی والا قدم آگے اٹھا کر اس نے کہا کہ قدرت اللہ کو ہر چیز کی ہے, ہر نیکی کی بھی اللہ کو قدرت ہے, اور کہتا ہے ہر برائی کی بھی اللہ رب العزت کو قدرت ہے. معاذ اللہ من ذالک. میرے ناظرین اور سامعین یہ بات سنیں گے اور سمجھیں گے کہ کیا اللہ رب العزت اللہ جل وعلا کو ہر برائی کی قدرت ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. کیا ہر برائی عیب نہیں ہے؟ کیا ہر عیب اللہ رب العزت کے لیے جائز ہے؟ استغفر اللہ, یہ کیسی باتیں کرتے ہیں. اور خود ہی وہ آیت پڑھ رہا تھا ومن اصدق من اللہ قیلا, تو میں نے کہا کہ جب آیت پڑھی ہے تو پھر اس سے توبہ بھی کر لیتے, اس کی تعویلات غلط نہ کرتے. ومن اصدق من اللہ حدیثا. جی آپ تھوڑا سا سماعت کیجئے اس کے بارے میں جو ہمارے علماء کرام لکھ چکے ہیں. اللہ رب العزت کی تمام صفات جو ہیں وہ مکمل طور پر صفات کمال ہیں. یہ یاد رکھنا, جتنی بھی رب تعالیٰ کی صفات ہیں وہ صفات کمال ہیں.
امام نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس بارے میں تفسیر نصفی میں نقل کرتے ہیں کہ جھوٹ تو بذات محال ہے اللہ رب العزت کی ذات سے، کیونکہ جھوٹ خود اپنے معنی ہی کی روح سے قبیح ہے۔ امام نصفی فرماتے ہیں جھوٹ ایک قبیح ہے، کیونکہ جھوٹ واقعہ کے خلاف خبر دینے کا نام ہے۔ یہ بات اس سے آگے امام نصفی نے کہہ دی کہ جھوٹ واقعہ کے خلاف خبر دینے کا نام ہے۔ اب یہ جتنی چیزیں بھی ہیں کہ جھوٹ کا بالذات جھوٹ کا کبھی ہونا اور جھوٹ کا واقعہ کے خلاف ہونا، تو یہ اللہ رب العزت ان ساری چیزوں سے پاک ہے۔ بلکہ امام بیضاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جھوٹ ایک عیب ہے، اور عیب اللہ تعالیٰ پر محال ہے، اللہ رب العزت پر محال ہے کہ اللہ رب العزت جھوٹ بولے۔ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدًا، اللہ رب العزت اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ جب اس نے کہہ دیا کہ اللہ رب العزت سچا ہے، اللہ کی بات سچی ہے، اللہ کا قول سچا ہے، تو پھر اللہ رب العزت اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدًا، یہاں پر امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی پیاری بات نقل کرتے ہیں۔ امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے ہر وعدہ وعید میں جھوٹ سے پاک ہے۔ اور آگے امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یہ میرے سامنے فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تفسیر کبیر ہے، تو کہتے ہیں لِأَنَّ الْكِذْبَ صِفَةُ نَقْص، کہ کذب جو ہے یہ صفت نقص ہے، اور وَالنَّقْصُ عَلَى اللَّهِ مُحَال، اور ہر جھوٹ ہر نقص جو ہے وہ اللہ رب العزت سے محال ہے۔ یہاں پر ہی نہیں بلکہ آپ نے آگے کلام کرتے ہوئے کہا کہ فَدَلَّ عَلَىٰ أَنَّ الْكِذْبَ مِنْهُ محال، فرمایا یہ سارا جو کلام امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا اور کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ بات اس چیز کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت کے لیے جھوٹ محال ہے۔ اور آپ نے فرمایا قال اصحابنا، یعنی ہمارے اصحاب یہ کہتے ہیں، اہل سنت کے علماء کا فتویٰ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کیا ہے۔ اور اسی پر ہی بات نہیں بلکہ امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ جھوٹ ایک نقص ہے۔ اچھا، یہاں پر یہ بات میری قابل غور ہے اور قابل توجہ ہے، میں اپنے سامعین کو اپنی طرف متوجہ کروں گا کہ نقص کی جھوٹ کے بارے میں دو چیزیں ہیں، یا تو جھوٹ نقص ہے تو یا نہیں ہے۔ اگر جھوٹ نقص ہے تو نقص تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے قطعاً طور پر جائز نہیں، کیونکہ یہ عیب ہے، اور جب عیب ہے تو عیب اللہ رب العزت کی ذات کے لیے جائز ہی نہیں ہے۔ اور اگر نقص جو ہے یہ جھوٹ جو ہے یہ نقص نہیں ہے، پہلے ہے کہ نقص ہے اور دوسرا ہے کہ اگر یہ نقص نہیں ہے، اگر نقص نہیں ہے تو یہ کمال بھی تو نہیں ہے، اور اگر یہ کمال نہیں ہے تو اللہ کی تو ہر صفت کمال ہے۔ جب اللہ کی تمام صفات کمال ہیں تو پھر اللہ رب العزت کے لیے ایسا لفظ بولنا اور یہ کہنا کہ اللہ رب العزت جھوٹ بول سکتا ہے، ممکن ہے، امکان کذب ہے، تو یہ جھوٹ تحت قدرت باری تعالیٰ ہے، یہ لفظ ادا کرنا یہ حماقت، جہالت اور لا دینی نہیں تو اور کیا ہے۔ اس پر امام احمد رضا فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت سارا کلام کیا ہے۔ اگر کسی نے سینہ ٹھنڈا کرنا ہو تو میرے امام کی فتاوی رضویہ شریف کو پڑھے۔ امام صاحب نے ایک رسالہ لکھا ہے سبحان الصبو عن عیب کذب المقبوح، اور دوسرا رسالہ لکھا ہے دامان باغ سبحان الصبو، اور تیسرا رسالہ لکھا ہے القمع المبین لآمال المکذبین۔ میں کہوں گا کہ اے دیابنا وہابیہ دیوبندیہ گروہ، کبھی امام محمد رضا کے فتاوی رضویہ میں سے یہ تینوں رسالے پڑھ لینا، تاکہ تمہاری عقل سے پردے ہٹیں اور تمہیں پتہ چلے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کون سا لفظ بولنا ہے اور کون سا نہیں بولنا، اور کون سے الفاظ جو ہے وہ رب العالمین کی شان کے لائق ہے اور کون سے نہیں ہے۔ تم آج تک ڈنڈورا پیٹتے رہے ہو اور ڈرامہ لوگوں کے سامنے تم نے لگائی رکھا کہ ہم توحید والے ہیں، ہم توحید والے ہیں، ہم اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں اور اللہ رب العزت کی عزت کے لیے
تم نے شرک کے نام اور توحید کے نام پر تم نے بم دھماکے کیے، تم نے لوگوں کو ہسپتالوں کے اندر، پولیس کو چوکیوں پر اور فوج کو ان کے کیمپوں کے اندر جا کر بم دھماکوں سے تم نے ان کے کیمپوں کو تباہ کیا اور تم ان کو شہید کرتے رہے، یعنی تمہارا گروہ ہی، ہاں جی یہ تم سے مراد تمہارا گروہ ہے۔ اور کبھی داتا دربار رحمۃ اللہ تعالی علیہ دھماکہ ہوتا ہے جی یہاں پر یہ توحید کا مسئلہ ہے جی یہ شرک ہوتا ہے، کبھی حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دربار پر دھماکہ ہوتا ہے، کبھی عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پہ دھماکہ ہوتا ہے۔ توحید کے نام پر پراپوگنڈا کیا گیا، توحید کے نام پر تم نے تماشا کیا، لیکن دوسری جانب جس رب کی توحید کی بات کرتے ہو اس کے بارے میں کہتے ہو کہ وہ عیب والا بھی ہے، معاذ اللہ من ذالک، اس کے بارے میں کہتے ہو کہ وہ جھوٹ بول سکتے ہیں، ان سے ممکن ہے جھوٹ۔ اور تم نے تو حد کر دی مولوی طارق مسعود، تم نے تو حد کر دی، تم کہتے ہو اللہ ہر برائی پر قادر ہے، جس میں معاذ اللہ من ذالک جھوٹ بھی ہے، جس میں سود بھی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے تو یہ زنا وغیرہ کے سارے دنیا کی تمام برائیاں اس بات میں شامل ہے جو آپ نے بات کہہ دی کہ اللہ ہر برائی پر قادر ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، کہاں گئی غیرت ایمانی، نہ رہی فطرت انسانی۔ آپ کی تو فطرت انسانی بھی ختم ہو گئی کہ یہ بات کبھی میرے خیال میں ہندو اور سکھ بھی اللہ رب العزت کے بارے میں نہیں بولیں گے اور وہ نہیں جسارت کریں گے کہ اللہ رب العزت ہر برائی پر قادر ہے جو تم نے کی۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت عطا فرمائے۔